مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللویا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج خوش ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ آئیں ایک دفعہ یسوع کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ آج خداوند کی نہایت شکر گزاری ہے کہ خدا کے خادم پاسٹر سرفراز ولیم بڑے دنوں کے بعد ہمیں نظر آئے ہیں، اور بڑے دنوں سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ مکسا نیم خداوند آپ کو برکت دے، بلیس کرے، اور بڑے دنوں سے ہم مس کر رہے تھے آپ کو۔ خداوند آپ کو، آپ کی فیملی کو بلیس کریں۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو۔ میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آج شام خدا کے خادم پاسٹر سرفراز اور پاسٹر جاوید ولیم نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کلام مقدس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ زیادہ لمبا ہم کلام نہیں کریں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ آج کے اس موقع کے مناسبت سے جب ہم تمام بھائی مختلف ڈینومینیشن سے، مختلف تنظیموں سے آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنے پیارے بھائی سرفراز ولیم کے ساتھ مل کر اس بڑے کام کو جو وہ کرنے کو ہے اس کو ہم کر سکیں۔ خداوند کے خادم کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ آئیں کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے چند آیات پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور چوتھے باب کی 32ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ 32ویں اور 33ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ نکالیے گا، باقی بڑے غور سے اس کلام کو سنیں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، اعمال کی جو کتاب ہے بائبل مقدس میں اگر اس کو کہوں تو یہ کلیسیا کی تاریخ ہے۔ یہ ایک ایسا رسالہ ہے، یہ ایسی ایک دستاویز ہے جس میں کلیسیا پھیلی، اور کس طرح پھیلی، کن کن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا، اور کیسے کس کس ڈائمنشنز کو رسول گئے اور انہوں نے خدا کے کام کو کیا، اور خدا کی گواہی جو آسمان پر جاتے ہوئے یسوع نے انہیں کام سونپا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ یہ کلیسیا کی تاریخ کی کتاب ہے کہ کیسے کلیسیا پھیلی، چرچز نے کیسے کام کیا، اور رسول ایک دوسرے کے ساتھ، ایماندار ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کام کرتے تھے، کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، کس طرح ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے تھے۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ چل رہے ہیں، یہ نہایت ہی تیز دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہایت ہی ایسا دور ہے جس میں جو ہے مخالف قوتیں ہیں، یعنی جو اینٹی کرائسٹ ہے، خدا کے خلاف کام کرنے والی قوتیں ہیں، انجیل کے خلاف کام کرنے والی قوتیں ہیں، وہ بھی بڑے زور و شور پہ ہیں۔ پھر پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آنے والے چند سالوں میں جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ کوئی پازیٹیو سینیریو نہیں ہے، جس میں کہ ہم چرچ کو، جس میں ہم خدمت کو، انجیل کی منادی کو بہت زور و شور سے کر سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو خطہ ہے، اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایران، افغانستان اور دیگر پاکستان میں جو طالبان اور دیگر تنظیمیں ہیں وہ آنے والے دنوں میں چیزوں کو دن بدن سخت کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں چرچ کیا کر سکتا ہے، چرچ کو کیا کرنا چاہیے، اور چرچ کے پاس کیا پالیسی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو آگے بڑھا سکے، اور کلام کو ان سارے حالات میں مل جل کر کلام کو آگے لے کر چلے اور خدا کے کام کو کر سکے۔ میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا، ابھی بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی شکیل آپ خدا کے کلام کو سنائیے گا۔ میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ ان حالات میں مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کروسیڈز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، یا چرچ کے دیگر جو کام ہم پاکستان میں کر رہے ہیں، یہ سارے یہ ایسے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے انجیل کی منادی کے لیے کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔
اور کبھی بھی اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھی کام جو کہ ہم کرتے ہیں جس میں انجیل کی منادی ہے یا دیگر سارے کام ہیں وہ بے فائدہ ہیں، ان کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام ہم خدا کے جلال کے لیے کرتے ہیں اور اس میں خدا کی آواز ہے، وہ ضرور اپنا تاثر چھوڑتی ہے، وہ ضرور اپنا کام کرتی ہے، اور وہ کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتی۔ اس لیے پازیٹیو سینس یہ ہے، پازیٹیو طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو جو اس وقت انجیل کی منادی کے لیے، خدا کے کام کے لیے ہو رہی ہے، اسے پازیٹیو نظروں میں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو اس لمحے خدا کے کام میں کوئی بھی حصہ ڈال رہا ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ اس طرف جا رہا ہے جو کہ چند سالوں کے بعد یہ اپورچونٹی مجھے اور آپ کو نہیں ملیں گی۔ میں اس سینیریو میں دیکھ رہا تھا کہ بائبل مقدس میں ہم کیا دیکھیں کہ اس میں ہم ایک دوسرے کے لیے انکریجمنٹ اور خدا کے جلال کے لیے ایک یونائٹ چرچ ہم پیدا کر سکیں۔ بائبل مقدس میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بائبل مقدس میں ایک تاریخ ہے کلیسیا کی، کہ تاریخ کلیسیا کیسے بڑھی، کس طرح ایماندار مختلف سمتوں میں گئے، اور کلام میں یہ 4 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ 33ویں آیت، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ میں اکثر اس آیت کو جب پڑھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھوں۔ 33ویں آیت پہلے پڑھوں گا اور 32ویں آیت بعد میں پڑھوں گا، پھر شاید آپ کو زیادہ ایزیلی جو میں مقصد آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آئے۔ لکھا ہے، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جو رسول جنہیں یسوع مسیح نے مقرر کیا کہ وہ جائیں سب قوموں میں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے منادی کریں، بپتسمہ دیں، اور جا کر یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں کہ کس طرح اس نے میرے اور آپ کے لیے مار کھائی ہے، کس طرح اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے فدیہ دیا ہے، اور جو کچھ یسوع مسیح نے اسائنمنٹ رسولوں کو دی ہے وہ رسول لے کر پھیلتے ہیں۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس میں 33ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ کوئی بھی جو خادم ہے، جو خدا کا بندہ ہے، اس کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ انجیل کی گواہی دے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دے، یسوع مسیح کے کام کی گواہی دے، اور ہم اور آپ ہم سب مل کر یہی کام کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کے اس مصلوب ہونے کی اور اس کے جی اٹھنے کی گواہی دے رہے ہیں، اور جو ہم پروگرامز اور دیگر چیزیں کرتے ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اس زندہ خدا کے بیٹے یسوع نے جو میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، ہم اس کی کیا کر سکیں؟ گواہی دے سکیں۔ اور بائبل میں رسولوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے تھے، بڑے زور سے، بڑی قدرت سے، دل جمعی سے، اور اس کام کو جو انہیں سونپا گیا تھا پورے دل سے گواہی دیتے تھے۔ اور بائبل میں لکھا ہے اس گواہی کے وسیلے سے لکھا ہے دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ اور گواہی دینے کے وسیلہ سے ان پر بڑا فضل تھا، وہ ہر چیز میں بڑھ رہے تھے۔ اسپرچول انریچمنٹ جو خدا کے ساتھ ان کی تھی اس میں بڑھ رہے تھے، فائنینشلی طور پر بڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خدا کا کام ہے اس کو بھی وہ بڑھا رہے تھے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ دور ہے جو کہ یسوع مسیح کے جانے کے بعد دور ان کو ملا ہے، لیکن اس میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب میں اس کی 32ویں آیت پڑھتا ہوں تو اس کا کاز مجھے پتہ چلتا ہے، کیوں بڑھ رہے ہیں، کیوں وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی،
اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان سب کی چیزیں کیا تھی؟ مشترک تھی۔ وہ اس لیے ایکسپینڈ ہو رہے تھے، اس لیے انجیل کی منادی زور و شور سے ہو رہی تھی، اس لیے کہ چرچ جو ہے مختلف ڈائمنشن، مختلف سمتوں میں بڑھ رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ سب یک دل اور یک جان تھے۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر وہ یک دل اور یک جان نہ ہوتے تو انجیل کی منادی کے لیے انہیں صدیاں چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ کوئی بھی شخص جب آپ مشترک آپ سوچ نہیں رکھتے، ایک متفقہ رائے نہیں رکھتے، تب آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے دل یونائٹ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے، تو آپ کو پھر فکر بھی نہیں ہوتی اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں خدا کے کلام میں یہ پڑھ رہا تھا کہ خدا نے کیسے چرچ کو دیکھتے دیکھتے ایکسپینڈ کر دیا، اور اس دور میں جب ذرائع نہیں تھے اور ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، یہ سارا میڈیا یہ بھی نہیں تھا، خدا اتنی جلدی میں رسولوں کے ذریعے سے کیسے اس نے کلام کو پھیلا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ سب سے پہلی بات وہ یک دل اور یک جان تھے۔ کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے آپ کے پاس یونٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ متفق ہو جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو کوئی بھی کام بڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام بالکل چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم کر لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو یونٹی جو ہے ہمارے اندر، ہماری جو ول پاور ہے، ہماری جو انفرادی قوت ہے، اس کو کیا کرتی ہے؟ بوسٹ اپ کرتی ہے اور ہمیں کسی بھی کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہم جب متفق ہو جاتے ہیں تو کام چھوٹے چھوٹے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی چھوٹے چھوٹے کام جب ہم منتشر ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے کام لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ہمیں امپاسبل لگتے ہیں کہ اب یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف بھائی سرفراز کے پروگرام کی نہیں ہے، یہ بات ہم سب کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اسائنمنٹ ہے وہ انجیل کی منادی ہے، اور وہ منادی کا اسائنمنٹ 1 دن 2 دن 1 سال 10 سال کے لیے نہیں، بلکہ یہ جان دینے تک یہ اسائنمنٹ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اور جو حالات بن رہے ہیں اس سب میں مجھے اور آپ کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یونائٹ ہوں، ایک ساتھ چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں تو کام آسان لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑی اور کام ہو گیا ہے۔ میں رسولوں کو دیکھ رہا تھا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بڑھتے گئے، یسوع مسیح کی انجیل کی منادی وہ پھیلاتے رہے، اور پھر ان پر فضل بھی تھا۔ فضل کا مطلب میں یہ کہوں گا کہ ان پر خدا کا ہاتھ فضل بھی تھا، اور فائنینشلی طور پر ہر طرح سے۔ یہ جو پیسج ہے اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنے کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ روپیہ پیسہ شیئر کرنے کے حوالے سے، پھر جو چرچ کی ایک دوسرے کی جو میں کہنا چاہوں کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو شیئر کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ان پر بڑا فضل تھا، اور اس فضل کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ یک دل اور ایک جان تھے۔ ان میں دراڑیں نہیں تھی، ان میں بگاڑ نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے تھے، ایک دوسرے کے کام کو آنر کرتے تھے، ایک دوسرے کو ریگارڈ کرتے تھے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ بیسٹ کام کر رہا ہے اور خدا کے جلال کے لیے کر رہا ہے۔ یونٹی ڈسٹروائے کب ہوتی ہے، ٹوٹتی کب ہے؟ جب انفرادیت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب میں یہ سوچوں کہ کرائسٹ ایونجیلیکل چرچ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور میں ایسی اینک لگا لوں کہ مجھے اپنا کام تو سب سے اچھا نظر آئے، اور دوسرا بندہ جو کام کر رہا ہے وہ تو کوئی کام نہیں کر رہا۔ بعض دفعہ ہم ایک دوسرے کے کام کو ہم نفی کرتے ہیں، جو کہ ہماری ترقی اور ہماری جو بڑھوتی کا سبب نہیں، بلکہ ہمارا جو کام ہے اس کو بگاڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ رسول کیا تھے؟ ایک دل اور ایک جان تھے، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا۔ ہاللیلویا! پہلے کیا تھے؟ وہ ایک دل اور ایک جان تھے، پھر جو کچھ ان کا اپنا تھا انہوں نے اس کو اپنا نہیں کہا، بلکہ اس کو شیئر کیا ہے، سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہم آج شیئرنگ نہیں کرتے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم شیئر نہیں کرتے، ہمارے پاس قابلیت ہے ہم شیئر نہیں کرتے۔ اگر کسی کا اچھا چرچ ہے اور دوسرے بھائی کے پاس اسے ضرورت ہے ہم شیئر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اگر
ایسے یعنی یہ کہنا کلیسیا ہے دوسرے کے کام کے لیے ہم شیئر نہیں کرتے، اور وجہ کیا ہے؟ اس سے کبھی بھی کام بڑھتا نہیں، کام ڈکریز ہوتا ہے اور وہ کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے رسولوں نے سب سے پہلے یک دل اور یک جان ہونا پسند کیا، اور پھر انہوں نے اپنے مال کو جو ان کی اپنی ملکیت تھی، اپنی پوزیشن تھی ان کی، اس کو انہوں نے اپنا نہیں کہا، بلکہ دروازے انہوں نے کھول دیے سب کے لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کے لیے کیا ہے؟ وہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اور لکھا ہے انہوں نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں کیا تھی؟ مشترک تھی۔ جب ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، جب ہم ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، ایک انجیل ہماری، ایک اسائنمنٹ پہ ہے ہماری، ایک کالنگ ہے ہماری، اور ایک ہی بپتسمہ ہے جو میں نے اور آپ نے لیا ہے، تو پھر کیوں ہم یونائٹ ہو کر ایک کام نہیں کر سکتے؟ گو ڈینومینیشنل سٹرکچر جو ہے یہ ضروری ہے سسٹم کو چلانے کے لیے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے تاکہ ہم بڑے بڑے کام کر سکیں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج اس موقع پر چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہے مختلف ڈینومینیشن سے کیوں نہ ہوں، ہمیں کسی بھی وقت جب بلایا جائے کہ ہم نے خدا کے کام میں انہانسمنٹ کرنی ہے، اس کو بڑھانا ہے، تو ہمیں بغیر سوچے سمجھے اگر وہ خدا کا کام ہے تو اس کے لیے اپنی جو ریسورسز ہیں اس کو بھی شیئر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی رکھنا میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے سے دیر نہ کریں، بلکہ کہیں میں حاضر ہوں، میں کسی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید زمین پر ہم ایک دوسرے کو ریگارڈ نہ دے سکیں، اجر نہ دے سکیں۔ میں بھائی سرفراز کے لیے اگر کام کروں تو ہو سکتا ہے بھائی سرفراز مجھے ریگارڈ نہ کر سکے، میرے لیے بھائی سرفراز کریں تو میں نہ کر سکوں ان کا، لیکن ایک ہستی ضرور ہے جو ہمارے کام کو دیکھتی ہے، اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ وہ ضرور آپ کو ریگارڈ کرے گا اور ضرور آپ کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ یہ جنگ اس کی ہے، یہ کام اس کا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم ٹائٹل جو ہمارے پاس ہے وہ جسٹ ایک سیٹ اپ ہے، لیکن اصل کام جو ہے یہ اس نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں سونپا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہ سوچیں کہ میں بڑا چرچ ہوں، چھوٹا چرچ ہوں، میں نے پہلے کام شروع کیا، میں نے دیر سے کیا، کیونکہ اس کا کام ہے، اور جو لیبر اس نے دینی ہے وہ اپنی مرضی سے سب کو سیم لیبر دیتا ہے۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور خدا سے ہم دعا کریں گے کہ خداوند تو نے آج مجھے اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اور خدا تو نے یہ ہمیں اتفاقاً اکٹھا نہیں کیا بلکہ یہ تیری پلاننگ ہے۔ خداوند تو نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ اس روز ہم جو خدا تیرا کام ہونے کو ہے اس میں ہم تیری سانجھے دار بن سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انجیل کی منادی کر سکیں۔ اور آئیں چند لمحوں کے لیے ہم متفق ہو کر دعا کریں کہ خدا آج کے دن تو نے ہمیں جمع کیا ہے اور یہ تیرا مقصد ہے، اور تو چاہتا ہے کہ خداوند ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خداوند ہمیں اس مشترکہ کام کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے خداوند تو تیار کر، تاکہ میں اور آپ سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔